ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایرم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہ اور گھروں کے اندر چھپی حقیقتیں خاموش ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار خود کو ظاہر کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں سچ ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ وہم سمجھتے ہیں، اور اگر دل کسی بات کی گواہی دے رہا ہو تو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ایرم ہے اور میں ہر سال اپنے بھائی کے ساتھ اربعین کے موقع پر عراق زیارت کے لیے جاتی ہوں۔ یہ سفر میرے لیے محض ایک سیاحت نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے۔ کربلا کی خاک، امام حسین کا حرم، نجف کا نور، سب کچھ میرے وجود کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہر سال لاکھوں عاشقان حسین اس مقدس سرزمین کا رخ کرتے ہیں اور ہم بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، جگہ ملنا مشکل، مگر اس سب کے باوجود دل میں جو شوق ہوتا ہے وہ سب آسان کر دیتا ہے۔ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ حرم کے قریب کوئی قیام کی جگہ مل جائے، مگر اربعین کے دنوں میں ایسا ہو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بار بھی ہم نے ایک پرانا سا گھر کرائے پر لیا جو حرم امام حسین سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم سب 5 دن اسی گھر میں رہنے والے تھے۔ ہمارے قافلے میں مرد، خواتین، بچے سب شامل تھے۔ ماحول دینی بھی تھا، روحانی بھی، اور سب کے چہروں پر زیارت کی خوشی نمایاں تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بار کا سفر صرف زیارت کا نہیں بلکہ ایک اندیکھی، انسنی حقیقت سے آشنائی کا بھی ہوگا، ایک ایسا راز جو اس پرانے گھر کی دیواروں میں چھپا ہوا تھا۔ جب ہم کربلا پہنچے تو اربعین کا رش اپنی انتہا پر تھا۔ جگہ جگہ زائرین، نعرے، پرچم اور دعاؤں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ قیام کے لیے ہمارے قافلے والوں نے ایک پرانا 2 منزلہ مکان کرائے پر لیا تھا جو نسبتاً سنسان گلی میں واقع تھا مگر کافی کشادہ تھا۔ گھر کی ترتیب کچھ یوں تھی: نیچے 3 کمرے تھے، ہمارا کمرہ مین گیٹ کے بالکل ساتھ تھا اور اس کے دروازے کے عین سامنے وہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل کو جاتی تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی جہاں ایک طرف کچن اور باتھ روم موجود تھے اور صحن کے دوسری طرف 2 مزید کمرے تھے۔ اوپر کی منزل پر صرف ایک کمرہ تھا جہاں قافلے کے کچھ لڑکے رکے تھے۔ پہلا دن تکن سے بھرپور تھا، لیکن زیارت کا جذبہ اس قدر شدید تھا کہ جیسے ہی سامان رکھا قافلے کے تقریباً تمام افراد امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ہمارے ساتھ ایک آنٹی تھی جو کافی بیمار تھی۔ انہیں بخار اور جسم درد کی شکایت تھی، اس لیے وہ جانے سے قاصر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ رک کر ان کی دیکھ بھال کروں۔ روانگی سے پہلے میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی ہمارا کمرہ باہر سے لاک کر دے تاکہ واپسی پر اگر دیر بھی ہو جائے تو دروازہ نوک نہ کرنا پڑے اور ہماری نیند خراب نہ ہو۔ بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر تم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، سب حرم جا رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دروازہ بند ہوتے ہی آنٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنٹی تکن اور بخار سے چور تھی۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر دوا دے ہی رہی تھی کہ اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ میں چونک گئی۔ آواز کچن کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی وہاں سے باہر نکلا ہو، پھر صحن سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ زینوں کی طرف بڑھا ہو، اور پھر وہی قدموں کی چاپ زینے چڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ اوپر پہنچ گیا۔ میں نے آنٹی سے کہا، بھائی نے تو کہا تھا کہ گھر میں تم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ کون تھا؟ آنٹی نے کہا، شاید کوئی اور بھی رکا ہو، حرم نہ گیا ہو۔ میں نے اس واقعے پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ آنٹی کو سلا کر میں بھی سو گئی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا بھائی آ کے سو گئے تھے۔ میں نماز پڑھ کر واپس سو گئی۔ دن چڑھنے پر جیسے ہی میں نیند سے بیدار ہوئی، آنٹی ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ ناشتے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی بھی جاگ گئے۔ میں نے ان کے لیے کافی بنائی اور کپ ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔
میں کچھ لمحے خاموش رہی، لیکن رات کا واقعہ ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ بالآخر میں نے سنجیدگی سے پوچھا، بھائی آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ بھائی نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے فوراً کہا، رات گھر میں کوئی اور بھی رکا تھا۔ میں نے بالکل صاف سنا کہ کوئی کچن سے نکلا، صحن میں سے گزرا اور پھر زینے چڑھ کر اوپر گیا۔ قدموں کی آوازیں بالکل واضح تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ پورے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی چونک گئے، ان کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے فوراً باہر صحن کی طرف نکلے، جہاں باقی قافلے والے دسترخوان پر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، کل رات یہاں گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تھا؟ کوئی پیچھے رک گیا تھا؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا، نہیں بھائی، سب کے سب حرم گئے تھے، کوئی بھی پیچھے نہیں رکا تھا۔ ہم نے تو گھر کا دروازہ باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں اب حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میں خاموش کھڑی تھی، لیکن اندر سے جیسے دل چیخ رہا تھا۔ میں نے سچ سنا تھا، وہ کوئی تھا اور وہ یہاں موجود تھا۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے سب کے سامنے میرا واقعہ بیان کیا۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں تشویش۔ یہ کہہ رہی ہے کہ رات کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچن سے نکل کر زینے چڑھتا ہوا اوپر گیا ہو۔ میری بات سن کر سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر کسی نے آہستہ سے کہا، شاید تکن کی وجہ سے وہم ہو گیا ہو۔ دوسرے نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے نیند اور بیداری کے درمیان دماغ نے کوئی کھیل کھیلا ہو، سفر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سب کے چہروں کو دیکھتی رہی۔ بھائی اب گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میری بات کو سنجیدہ لے رہے ہیں، مگر کوئی واضح جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب بھی وہی سوال تھا، اگر سب باہر گئے تھے تو پھر وہ کون تھا؟ اور اس سوال کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت سورج کی دھوپ صحن میں چمک رہی تھی اور سب لڑکے نیچے صحن میں آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ قافلے کا ماحول معمول کے مطابق تھا، جیسے سب نے رات کے واقعے کو ذہن سے نکال دیا ہو۔ کچھ ہنسی مذاق ہو رہا تھا، کچھ لوگ چائے پی رہے تھے۔ اسی دوران اوپر والے کمرے میں ایک لڑکا اکیلا نماز پڑھنے گیا۔ وہ پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، کمرے کا دروازہ جو بالکل بند تھا اچانک خود بخود آہستہ کھل گیا۔ کھلنے کے بعد دروازہ چند لمحے کھلا رہا، پھر آہستہ سے خود ہی بند ہو گیا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے، بغیر کسی آواز یا ہوا کے۔ لڑکا فوراً چونک گیا، اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، جلدی سے سلام پھیرا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بے قابو تھی۔ نیچے پہنچتے ہی اس نے سب کو گھبرا کر بتایا، میں اوپر نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی سجدے میں گیا، دروازہ خود بخود کھلا اور پھر بند بھی ہو گیا۔ کوئی تھا وہاں، میں نے کسی کو دیکھا نہیں، مگر وہ موجود تھا۔ سب لوگ سن کر دنگ رہ گئے۔ فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی، سب کی نظریں میری طرف مڑ گئی۔ اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سب کو یقین آ گیا تھا، جو میں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ گھر میں واقعی کچھ تھا، کچھ اندیکھا، کچھ ایسا جو ہمیں بتائے بغیر ہمارے درمیان موجود تھا۔ ان دو واقعات کے بعد پھر کچھ نہ ہوا، نہ کسی کو آہٹ سنائی دی، نہ پھر دروازے کھلے یا بند ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو بھی تھا وہ صرف ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا نہیں۔ ہم نے وہ 5 دن حیرت کے عالم میں گزارے۔ زیارت مکمل ہوئی، دعائیں ہوئیں، آنکھیں اشکبار ہوئیں، مگر دل کے کسی کونے میں وہ آوازیں، وہ آہٹیں اور وہ پراسرار لمحے نقش ہو گئے۔ کربلا کا عشق تو ویسے ہی روح میں بس گیا تھا، لیکن اب اس عشق کے ساتھ ایک اور یاد جڑ گئی تھی، اس پرانے گھر کی خاموش دیواریں، جو جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ سنانا چاہتی تھی۔ وہ گھر ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، نہ صرف ایک قیام گاہ کے طور پر، بلکہ ایک ایسی جگہ کے طور پر جو خاموش رہ کر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔